ہاں سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو، تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے، روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. کھا بھی سکتے. ہاں ابھی بتاتا ہوں. کلی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. بلغم نکل لو اپنا ہو بشرطے کے، تھوک نکل لو، بلغم نکل لو، الٹی نکل لو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے، پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو ہی لوگ کہتے ہیں ڈکاریں آ رہی ہیں. رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا، ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں. تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لیں نا پراٹھا. بہت زیادہ دو کھا لیں. اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا، یہ گڑبڑ ہوتی ہے زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی، بار بار کھانے سے ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو. زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی مثال، آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے پھوڑ دیا، پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے، کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا. آپ تجربہ کر کے دیکھو پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے لیمن کا شربت، ادھر سے یہ، ادھر سے کھا لیا، کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب 10-15 منٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ. اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے. اب نہیں کھانا آپ نے جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا، اس کو زندگی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو، آپ تباہ و برباد کر دو. میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. اس سے اتنا نقصان، زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بے وقت کھانے سے، بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے، بیمار بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے، اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے، معدے نے اپنے ورک شروع کر دیا، اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی، 2 پکوڑے رہ گئے تھے، چلو یار فریج میں جا کے دیکھا یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے، چارنے والے وہاں سے لے لیے، اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا. اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا بکریوں کی طرح، بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی، مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی. انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے نا؟ انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے، اسی حساب سے چلتا ہے انسان. تو اب آپ سارا دن جگالی، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد آپ کھا لیں. لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. اب سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کھا لیں؟ تھوڑا سا، تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ، اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں، کچھ شہد کھا لیا، مدت ذلہ لا لیا، دامت برکاتہ لا لیا، جو فریج میں تھا کھا لیا. صحیح ہے نا؟ پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے، جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی، پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا، اور وہ ہضم بھی ہوگا، وہ نقصان بھی نہیں دے گا. تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں، یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں کا بیان تو سن لیا، حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا. تو کھائیں، پراٹھے بھی پھوڑیں، ملائی بھی پھوڑیں آپ، لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ. اچھا، سحری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں، بالکل اینڈ پہ سحری نہ کریں، کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے، اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں تاکہ 1 گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے ہیں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کچھ عبادت بھی تو ہے نا، اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس میں. رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا،
ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے، الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی. جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا. روزہ چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا. اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے. ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں. تو منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو. بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے. تو الحمدللہ معمول ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں. یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا. ہم تو نالائق ہیں بھائی. عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں. رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی. اور رمضان آتا ہے، ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی. 30 کی تو 15 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں. 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے. تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی. مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں، شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں، رفیع بھائی ہیں، یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ. روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں یوں کر کے. آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے. روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کچھ اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے. رکھتے ہیں، آپ بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی تھی. میں تو اس پہ خوش ہوں بھائی. میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں. جتنے مرضی نالائق ہوں، او بھائی ایک روزہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں. اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی. تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے. یہ خوف بھی ضروری ہے. یہ خوف بھی تاکہ اترائے نہیں انسان. لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے، کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا. آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے، تو وہ جو ڈکاریں، اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے.
ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن جتنا مرضی 3 کیا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے. تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے، ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ، تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے، ان کو گٹکا چاہیے، ان کو پان چاہیے، ان کو نسوار چاہیے، ان کو روٹی چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے ان کا. ہے روزہ خور، آپ دیکھ لو، کھا رہے ہیں، ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے، بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے، ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان، اس سے نہیں رکھا جاتا، گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ایسے صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن امید کو، شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی. آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذہب الظما، پیاس چلی گئی. ذہب الظما، پیاس چلی. تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی، ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی. وَبَتَلَّتِ الْعُرُوقُ، رگیں تر ہو گئیں. جو خشکی جسم میں تھی، چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی. یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی، اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا. جی روزے میں احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. آپ کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ تو غائب ہو جاؤ گے، مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ گے. جی کیا؟ کپڑا فولڈ کرنا نماز میں، یہ آستینیں اوپر کر کے فولڈ کرنا کونیوں سے اوپر، یہ جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے ہی آستینیں ہی اوپر تک ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑی بہت فولڈ نہیں، یہ بھی فولڈ کرنا لازمی ہے نماز میں. کلی والا سوٹ پہنے، بغیر کلی والا پہنے، مرضی آپ کی. جماعت کھڑی ہوئی ہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. سحری کا وقت اب جب شروع ہوا ہے، 2 منٹ باقی ہیں اور آپ نے لوگ جائیدادیں کھا جاتے ہیں. حقیقت ہے، ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. 2 منٹ باقی، ہم نے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ دیا تو کھا لو. تو پانی پی لو یار، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ذہن میں رکھنا. ہاں اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی، رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. جی
تو ادھار مائنس کر کے دیں, ادھار مائنس کر کے جو بچے اس پہ زکوٰۃ دیں. انہوں نے کہا سلام کے آداب, سلام کے تو کیا آداب بتاؤں, وہ آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے, سنا ہے؟ چلیں آپ لوگ تھوڑا فریش ہو جائیں گے. ایک سائنسدانوں نے نا کسی کو, خاتون کو ایک ٹیبلٹ کھلائی بچے کو باادب پیدا کرنے کے لیے, پریگننٹ خاتون تھی, ایک گولی کھلائی کہ اس سے بچہ باادب پیدا ہوگا. تو وہ ایک کیپسول کھلایا. آپ نے سنا ہے حضرت یہ لطیفہ؟ ارے پھر آپ نے کچھ سنا ہی نہیں, آپ لندن سے آئے ہیں, اب انگریزی میں یہ لطیفہ ہو ہی نہیں سکتا. تو گولی کھلا دی ایک کیپسول, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب, آپ پوچھ رہے ہیں سلام کے آداب بتائیں, تو یہ آداب بتا رہا ہوں. سلام, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. سائنسدان بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو بڑا کوئی خاندانی کیپسول ہو گیا ہے. ایک خاتون کو اکٹھے 6 کیپسول کھلا دیے کہ یار جب ایک کیپسول سے بچہ اتنا با ادب تو 6 سے کیا ہوگا. تو اب پریشان یہ ہوئے, ولادت کا ٹائم آ گیا, بچہ پیدا ہو ہی نہیں. بڑے پریشان ہو گئے یار. الٹرا ساؤنڈ کیا, پتہ چلا 2 بچے ہیں, ہر ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 مہینہ اوپر ہو. سمجھ رہے جی؟ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جی؟ نہیں, ادھار دیا ہوا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے, لیا ہوا ہے تو اس کو مائنس کیا جائے گا. کیا؟ ہاں, فون کال پہ وکالت کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے. دولہا وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ قاضی کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں گواہوں کی موجودگی میں. تو دلہن بھی اس کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے آپ قبول کر لیں. تو نکاح تو فون پہ نہیں ہوگا, نکاح تو مجلس میں ہی ہوگا, فون پہ وکیل بنا دیں گے یہ اس طرح سے. لڑکے کے ماں باپ راضی نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے, لڑکی کے ماں باپ راضی نہ ہو تو پھر اختلافی مسئلہ ہے. فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے, دوسرے فقہا کے یہاں نہیں ہوتا. احتیاط یہی ہے کہ نہ کیا جائے ایسا نکاح. صلاۃ و تسبیح پڑھنا جمہور کے نزدیک بہتر ہے, سنت ہے, افضل ہے. بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ ثابت نہیں ہے, اختلافی مسئلہ ہے. پہلے کم پھٹے ہیں یار دنیا میں, نئے پھٹے شروع کر رہے ہیں. مسجد کے متولی یا خادم کی مدد زکوٰۃ سے کرنا. دیکھو زکوٰۃ کا تعلق مسجد کا متولی یا خادم سے نہیں ہے, غریب سے ہے. غریب ہے تو دے سکتے ہو, چاہے متولی نہیں بھی ہو. غریب نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. تو غریب آدمی کو دیں گے زکوٰۃ. جی ہاں, نہیں, خواتین کے ناک کان چھیدنا مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. آپ یہ کام چھوڑ دیں. جوان عورت ہے, اس کے ناک پکڑ کے مرد جو ہے نا وہ ناک چھید رہے, تو بالکل اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہے. آپ ایک ڈرل مشین رکھیں, ہاں, ہاتھ لگائے بغیر ان سے بولیں اس طرح سے کرو. ہاتھ نہ لگائیں عورت کو. ہاں جی, آپ 15-20 دن کے لیے وہاں جاتے ہیں. نہیں, 15 دن کے لیے جب کسی شہر میں جائیں گے تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی. آپ 15 دن کے بعد نہیں, پہلے دن سے ہی پوری پڑھیں گے. اگر 15 دن کے لیے گئے ہیں, نیت پہلے سے. والدین اگر حرام کماتے ہیں تو زیادہ تر اگر حرام ہی ہے تو پھر جو بالغ لڑکا ہے اس کے لیے اس میں سے کھانا جائز نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو مجبور ہیں. نابالغ کے لیے بھی جائز ہے, وہ بھی مجبور ہے. بیوی کے لیے بھی جائز ہے, وہ بھی مجبور ہے. بالغ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ حلال کمائے. جی کہہ رہے ہیں جی اگر جیب میں بٹوے میں تصویر موجود ہو تو پھر نماز ہو جائے, کیونکہ چھپی ہوئی تصویر ہے نا, اس لیے نماز. تصویر اگر بہت چھوٹی ہے, نظر ہی نہیں آ رہے نقوش, تو بھی حرام نہیں ہے, اور چھپی ہوئی ہے تو بھی حرام نہیں ہے. ایسی تصویر جو واضح ہو, چہرے کے نقوش, وہ تصویر پھر اس میں نماز نہیں ہوتی. جی نہیں 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 نہیں, یہ غامدی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا ٹیکس کی طرح ہے, جب ہم ٹیکس گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اس طرح ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے, ٹیکس عبادت نہیں ہے.
زکوٰۃ عبادت ہے, تبھی زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے. اگر آپ نے بغیر نیت کے زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی آپ کے. نیت ضروری ہے اس میں نہیں. اور گورنمنٹ کو جب آپ دیں گے تو آج کل تو گورنمنٹ اس کو صحیح جگہ پہ خرچ, گورنمنٹ ٹیکس صحیح نہیں خرچ کر رہی, زکوٰۃ کہاں سے صحیح خرچ کرے گی. مجھے خود ایک بڑے عالم نے 15-20 سال پرانی بات ہے, انہوں نے بتایا ان کے ہمارے وزیر خزانہ سے تعلقات تھے, میں نام لے لوں گا اس وزیر خزانہ کا. انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نے مجھے خود بتایا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے کھائے ہیں خود. تو کیسے گورنمنٹ پر آپ زکوٰۃوں پہ اعتماد کر سکتے ہو؟ زکوٰۃ خود سے جا کے دیا. ہاں, اسلامی ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں ڈیوائڈ کر دے, لیکن آج کل ایسا نہیں ہے, کرپشن بہت ہے. جی, بینک میں زکوٰۃ کٹتی ہے تو کیا کروں میں؟ زکوٰۃ تو فتویٰ یہی ہے کہ ادا ہو جائے گی, لیکن یہ احتیاط کے خلاف ہے, بینک میں زکوٰۃ نہ کٹنے دیں. غربت کا کیا کرائیٹیریا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھو, جس آدمی کے پاس سونا ہے, چاندی ہے, کیش اماؤنٹ تقریباً 70,000 کا پڑا ہوا ہے, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے مجھے معلوم اس وقت نہیں ہے, 80,000, 88, ہاں تو 52.5 تولہ چاندی 88, تو 88,000 کا کیش اماؤنٹ ہے, اس کو نہیں دے سکتے. کوئی پراپرٹی ایسی ہے جو استعمال میں ہی نہیں آ رہی, اس کو نہیں دے سکتے. ہاں, ذاتی مکان استعمال کا, ذاتی چیزیں استعمال کی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جس کے پاس اتنی پراپرٹی ہو یا اتنا پیسہ ہو نا 88,000 کے بقدر, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اب آپ تحقیق کیسے کریں گے؟ تو سرسری سی تحقیق کر لیں. کوئی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس سے باتوں بات میں پوچھ لیں, تمہارے پاس سونا وونا تو نہیں رکھا ہوا, کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے. 100% یقین تو ہو نہیں سکتا, تو ایک اندازہ ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں, بس اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ.